ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين آمین یا رب العالمین۔ اسرت القرآن کے سیرہ سیشن میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سامعین کو اور تمام شرکت کرنے والوں کو اپنے امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور بلائیات سے دور کرے اور تمام جائز خواہشات کو عافیت کے ساتھ قبول عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں سیشن کا تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی، بہت ہی اچھی ساتھی سسٹر مہتاب جی۔ آپ ہیں نا؟ انمیوٹ کریے سسٹر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سورہ مدثر کا 18 سے 26 آیت تلاوت کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر صدق اللہ العلی العظیم۔ انگلش بول لیتی ہوں انشاءاللہ۔ Indeed, he thought and plotted, so may he be destroyed how he plotted. Then may he be destroyed how he plotted. Then he looked, then he frowned and scowled. Then he turned back and was proud. Then he said, not this is but magic imitated. Not this is but the word of a human being. Soon I will drive him into hell. جزاک اللہ خیر مہتاب، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع میں ترقی کرے، عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے حدیث ریمائنڈر کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا سیرہ کے 13 سیشن کا آغاز کریں گے۔ تو چھوٹی سی حدیث ریمائنڈر پیش کر رہی ہے ہماری بہت ہی اچھی بہن ساتھی شمع۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث کا ٹاپک ہے حیا ایمان کا جزو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوتوں کے احکام سے جو شے لوگوں نے پائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے وہ کرتا رہے۔ حیا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ساری کی ساری بھلائی ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں حیا بھلائی ہی لاتی ہے،
اور حیا ایمان کا جز ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جو اپنے بھائی کو حیا پر ملامت کر رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان کا جز ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر جگہ موجود رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حیا انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جب انسان حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی بےہودگی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ بندے پر ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے حیا چھین لیتا ہے، اور جس سے اللہ حیا چھین لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس صورت میں ہی ملتا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب انسان سے اللہ اس کی امانت چھین لیتا ہے تو وہ اسے رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے، اور جسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو اس کی گردن سے ایمان کا پٹا بھی اتار لیتا ہے، اور جس شخص کی گردن سے اسلام کا پٹا اتر جاتا ہے وہ سرکش شیطان کی مانند اللہ سے ملتا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ اور ابو داؤد سے مروی ہے۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور حیا کی یہ قسم اسے برے اخلاق کے ارتکاب سے روکتی ہے اور اخلاق حسن اور اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حیا اختیار کی اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور جس نے اپنے آپ کو چھپایا وہ متقی ہوا، اور جو متقی ہوا وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ حیا کی دوسری قسم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنے خاندان کے کسی صالح فرد سے حیا کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا دراصل یہ ہے کہ تو اللہ سے شرم کرے اور تو اپنے سر اور اس سے متعلقہ اشیاء جیسا کہ آنکھ، کان، زبان کو گناہ سے محفوظ رکھے، تو پیٹ اور اس سے متعلقہ شرمگاہ کو گناہ سے بچائے، اور تو موت اور اس کی تباہی کو یاد کرے، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے یہ کام کیے بس اس نے اللہ سے حیا اختیار کی۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کو انسان سے حیا کرنی چاہیے اسی طرح انسان کو اللہ اور فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ جو انسان حیا کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہر برائی پر آمدہ ہو سکتا ہے، اور جو شخص حیا کے دامن کو تھامے رکھتا ہے تو یہ حیا اس کے لیے ایمان، اور ایمان اسے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بن جاتا ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شمع، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حدیث آپ نے سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت اجر دے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اللہ سے حیا کرنا، اور اللہ سے حیا مطلب کہ بندہ جو غیروں کے بیچ میں جو کام نہیں کر سکتا وہ اکیلے میں کر گزرتا ہے، تو وہ تمام چیزیں، وہ حیا، وہ شعور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا اور فرشتوں کے ہمارے ساتھ گواہی ہونا اور ہمارے اعضاء کی گواہی دینے کا، تمام تصورات، تمام علم ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا تو ہم ضرور حیا اختیار کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سب میں سچی حیا ڈالے اور سچی جو ہے نا ندامت ڈالے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب محسوس کر سکیں۔ جب ہم اسے اپنے قریب محسوس کریں گے تو خود بخود ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارے سیرہ کے سیشن میں، جو کہ ہمارا 13th سیشن ہے، جو الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہم لوگ تھوڑا سا سلو جا رہے ہیں، ابھی تک ہمارا دعوت تک ہی پہنچے ہیں۔
کہ ہم نے شروع سے پورا دیکھتے آ رہے پری اسلامک ایرا ہو گیا ہمارا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹک کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، یتیم ہونے کی کیا خصوصیت ہے، پھر شیپرڈ بنا کر کیوں بھیجا ہے زیادہ سے زیادہ نبیوں نے، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد میں کیا حال تھا اس ٹائم پہ قریش کا، اکنامک حال کیا تھا، اس کے بعد میں سوشل کنڈیشن کیسی تھی، وہ تمام چیزیں پڑھتے پڑھتے پھر ہمارے نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا خاندان کی ہم نے ڈیٹیلز دیکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات ہم نے دیکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی کا بچپن ہم نے گزرا پڑھے ہم نے کہ انہوں نے بچپن میں کیا کیا چیزیں اختیار کی تھی۔ کوئی ضدی بچہ، کوئی لڑاکو بچہ، کوئی ہٹ درم بچہ نہیں نظر آتا، ایک خاموش سلجھا ہوا ہیلپ کرنے والے نیچر کے ساتھ، اور جو ہے نا بڑوں کی سی سمجھ بوجھ سبحان اللہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ یہ تمام چیزیں پڑھتے پڑھتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگ ایج میں جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھٹکے ہوئے بگڑے ہوئے بت پرست یتیم ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ اسکول کو مطلب جو کیجول ایجوکیشن جو رہتا ہے وہ نہیں ملنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں بڑی نفاست اور بڑی جو ہے نا پاکیزگی ڈالی، جس کی وجہ سے آپ محفوظ رکھے۔ آپ کا فرینڈ سرکل ہم نے دیکھا کہ کوئی جو ہے نا ایسا ویسا انسان آپ کے گروپ سرکل میں نہیں تھا، سبحان اللہ ایک پاکیزہ شخصیت، پاکیزہ کردار انسان جو بزنس کی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو لوگوں سے پوری سٹی میں ناٹ اونلی وتھ فیملی پوری سٹی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی گواہی امین اور صادق ہونے سے دیکھے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے تو آپ نے کوئی نہ کم سین خوبصورت لڑکی کے بجائے ایک بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی باعمر معزز خواتین کو اپنا رفیق حیات بنانا سبحان اللہ پسند فرمایا۔ اس میں بھی آپ کی چوائسز کی پریورٹی اور آپ کی حکمت اور وزڈم ہمیں سمجھ آتی ہے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے قرآن میں سبحان اللہ۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کسی کیفیت میں آتے ہیں اور تنہائی جو ہے نا خلوت اکیلے میں جا کر رہنا پسند فرماتے ہیں۔ ہیرا کا واقعہ ہم نے دیکھا، اقرا بسم ربی کا آیتوں کا نازل ہم نے دیکھا، نزول ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتینیاں اور حضرت خدیجہ کا آپ کو دلاسا دینا ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ابتدائی دور میں آپ کو کس طریقے سے دعویٰ کا حکم دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، خفیہ دعوت کے 3 سال، اپنے قریبی رشتہ داروں کو لاسٹ کلاس میں جو ہم نے دیکھا تھا، اپنے قریبی جو ہے نا خاندان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آواز دینے کا حکم دیا اور آپ نے ویسے ہی کیا، طعام کا انتظام کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ بلایا اور انہیں دعوت دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اعلان عام کا دعوت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کلاس میں جو ہمیں شاہینہ باجی نے پڑھایا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ جا کھڑے ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہیں اور تمام چیزوں کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور اس وقت کیا معاملہ ہوا ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ اب جب دعوتیں عام ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی میں ابھی ہم یہاں سے کیا دیکھنے والے ہیں، میں اس کا انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعوت شروع کر دی تھی، 3 سال خفیہ دعوت ہو گئی، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی بھی دعوت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا اعلان عام ہونا شروع ہو گیا، دعوت جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جو ہے نا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک خدا واحدہ لا شریک کا ہونے کا جو ہے نا یہ کیا ہے اعلان کیا ہے، اور جو ہے نا تمام چیزیں جو ہے نا قرآن وغیرہ کا نزول تمام چیزیں سوسائٹی میں عام ہونا یعنی ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو پیچھے لے جائیے گا پچھلی کلاسز کی طرف، جب ہم نے دیکھا تھا
जब हमने देखा था कि इकोनॉमिकल कॉजेस क्या थे, लीलाफी कुरैश का रेफरेंस देकर हमने पढ़ा था कि कुरैश को हासिल थी हुक्मरानी। कुरैश को हुक्मरानी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, एक लीडरशिप या फिर होल्ड हासिल था तमाम अरब के ऊपर, बिकॉज वो लोग जो है टेक केयर करते थे किसका, काबतुल्लाह का। और सब चीज बदलने के बावजूद भी कुछ रिचुअल्स, कुछ ऐसे काम बाकी थे जिसकी वजह से स्टिल अरब यानी मक्का के जो हरम की रखवाली करने वाले मुतवल्ली होते थे उनको उनकी इज्जत और उनका एहतराम बाकी था। तो अब ये लोग जो इनकार कर रहे थे, अभी जो कैरेक्टर्स अभी आज हम पढ़ने वाले हैं वो इनकार कर रहे थे, तो क्यों इनकार कर रहे थे आप देखेंगे। अभी हमने नफ्स का भी अभी करके गुजरे हैं कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम की कैफियत कब नाजिल होती है कि इन हालात में दिल पर जो है ना सील हो जाते हैं। हमने देखेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह की पहली दावत में हजरत खतीजा गवाही दे देती हैं और हजरत अबू बकर जो है ना राजी हो जाते हैं, और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत जो है ना आप जो है ना ज़ैद बिन हारिसा इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस तरीके से हमने फर्स्ट जो इनिशियल साबिकुन अव्वलून के भी हालात हमने देखा। लेकिन आज की जो हम सीरीज में देखेंगे, जो उसमें क्या होता है मालूम, कई ऐसे लोग हैं जो कुरान सुन रहे हैं, कुरान समझ रहे हैं, मगर उनकी हठधर्मियों के बावजूद, उनकी फसख के बावजूद, उनकी इतने बुरे किरदार के बावजूद खुद बनिफ्स नफीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर भी उनके दिल के कुफल, उनके दिल के ताले नहीं खुले। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको ऐसा बनने से बचाए। इंशाल्लाह डिटेल बात स्लाइड्स देखते देखते करते हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। और ये भी है कि वो रुकावटें जो पेश कर रहे थे, वो तमाम चीजें जो हमने पिछली क्लासेस में, इकोनॉमिकल कॉजेस है, सोशल कॉजेस है, रेस्पेक्ट है, वो तमाम कॉजेस की बिना पर जब दावत आम होने लगी तो कुरैश जो है ना बहुत बेचैन होने लगे और उन्होंने रुकावटें डालना शुरू की। तो आज की क्लास में हम कुछ रुकावटों के ताल्लुक से देखेंगे कि क्या काइंड ऑफ रुकावट जो है ना वो पेश कर रहे थे और क्या क्या हालत थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कैसा जवाब दे रहे थे। ठीक। तो अपोजिशन फ्रॉम द कुरैश, आज की पूरी सेशन में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या हथकंडे, कोई भी चीज, कोई रेवोल्यूशन आता है तो सोसाइटी से ऑब्जेक्शंस जरूर आते हैं। मैं और आप भी अगर दावा करने लगेंगे, दावा की अहमियत पे इंशाल्लाह बात क्योंकि लास्ट क्लास में भी करना रह गया था, अगर बचता है टाइम तो इंशाल्लाह दावा की अहमियत पे भी हम बात रखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने करना शुरू किया था। अपोजिशन दावा जब होगी, जब एक चीज कायम करने की कोशिश की जाएगी तो सोसाइटी के 100% लोग एज इट इज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कई जो है ना इख्तलाफात भी आएंगे, कई जो है ना लोग उस पर एतराज भी करेंगे। तो उस तरीके से जो है ना उस वक्त हमारा एज ए दाई क्या किरदार होना चाहिए, वो चीजें हमको यहाँ से पकड़ना है। और लोगों की हठधर्मियां दीन, हम सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुशी महसूस करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हशर में देखने वाले हैं, हम आपका जामे कौसर, ये आबे कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना हाथों से हम इंशाअल्लाह जो है ना पीना पसंद करेंगे। अगर किसी के ख्वाब में हम देख लेते हैं तो सुभान अल्लाह, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। लेकिन उन बदनसीबियों का भी हम तस्वुर कर सकते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी होने के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेबर्स, ये रिश्तेदार होने के बावजूद, ब्लड रिलेशंस होने के बावजूद भी, आपसे इतना करीबी नाता होने के बावजूद भी उनके दिल ना खुले। तो सेकंड कैरेक्टर ये भी देखने वाले हैं कि आपका किरदार एज ए दाई और उन मुसलमानों का क्या रद्दो अमल था जब अपोजिशन किया जा रहा था, और उन बदनसीबों का भी हाल हम देखेंगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की तजलील और इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम कैरेक्टर्स को देखकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह, हमारे लिए अल्लाह ताला आसान करे। ठीक है, ये क्लास लास्ट क्लास में शाइना बजी ने हमें बता दिया था कि जो है ना वो जो कुरैश क्या करे थे, जाके अपील करे थे और दारुल नदवा में डिस्कस हुआ था उनका। उसके बाद जो है ना दारुल नदवा क्या है बोले तो
وہ زمانے کا ایک بتائے تھے نا شاہنہ بچی کہ وہ زمانے میں ایک چیز تھی, جیسے ایک بولیں گے ایک پارلیمنٹ کائنڈ آف چیز تھی, جہاں پہ تمام لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے, جو یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا پلاننگس ہوتی تھی ان کی فیور میں اگینسٹ میں, تمام چیزیں یہاں پر پلاننگ کرتے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے ابو طالب سے مطالبہ کیا, پھر ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور آپ کا اتنا پیارا جواب انہوں دیتے ہیں, اس کے بعد انہوں بولتے ہیں کہ میں جو ہے نا اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا. تو اس کے بعد جو وہ 2 کوششیں کرنے کے بعد میں انہوں کیا کرتے معلوم ہے, 3rd کوشش ان کی جو رہتی ہے وہ کیسی رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت تھے جو اعلان ہونے کے بعد کھلے عام ریسائٹیشن کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی حرم میں جا کر جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت جو ہے نا آپ واحد شخصیت تھے جو زور سے قرآن تھوڑی اعلانہ طور پہ جو ہے نا قرآن پڑھاتے تھے. تو اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے, جو اپوزیشن پارٹی تھی قریش کی, جو ابھی ہدایت کی طرف نہیں آئے تھے, ان لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے, زور زور سے مینس کوئی بھی ڈسٹربنس پیدا کرنا, چلاؤ یا پھر اس طریقے کی کوئی بھی ڈسٹربنس, یعنی لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے تھے تاکہ جو ہے نا قرآن کی آواز, کیا ڈر تھا ان کو معلوم تھا, ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا ایک ایسا اثر رکھتا ہے, مسمرائزنگ جسے بولیں گے کہ ایک دل پہ اثر انداز ہونے والی فرت ہوتی ہے, تو وہ اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا اس طریقے سے ہتھ کنڈے اختیار کرتے تھے, بڑے آوازیں نکالنا اور ڈسٹربنس پیدا کرنا سوسائٹی وہ ماحول کو خراب کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے معلوم, تو قرآن کی تلاوت تھوڑا اونچی کر دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن جو ہے نا واضح ہو سکے. تو اس وقت سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو زیادہ انہوں سنن دے نہیں سنن دے, جو بھی تم کو تلاوت کرنا ہے ایک ایوریج ٹون میں, اسپیشلی انہوں نماز میں زور سے پڑھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی. آپ سے اسلام سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے زیادہ پڑھ کر جو ہے نا میں قرآن کو زیادہ واضح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ہدایت آتی سورہ اسراء کے آیاتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو زیادہ زور سے نہ پڑھی جائے اور نہ زیادہ اونچی آواز میں, نہ ہی لب گوشی میں, یعنی کہ جو وسپرنگ جو ہماری رہتی ہے, ایسا پڑھتے ہیں جوڑے لوگ نماز میں حال ہوتا ہی کیسے دکھتا ویسا بھی نہیں پڑھنا ہے, تھوڑا سا مطلب خرت کی آواز سننے آنا, ڈسٹربنس بھی نہیں کریٹ کرنا لیکن تھوڑی سی آواز دے دے, کیونکہ تجوید کے قاعدے ہمارے جو رہتے وہ انڈر وسپرنگ سے نہیں ادا ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتا ہے نا وہ رولز تمام چیزیں, تو اس کی وجہ سے وہ احکام آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک ماڈریٹ آواز میں تلاوت کرنا شروع کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون جا کر جو ہے نا ریسائٹیشن جو ہے نا زور سے کریں گے. تو اس وقت جو کیریکٹر جو صحابی سامنے آتے ہیں وہ ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرأت کو, آپ کے علم کو, آپ کی تمام چیزوں کو بہت پسند فرماتے تھے اور انہوں نے یہ ٹاسک لیا کہ میں جا کر جو ہے نا حرم میں پڑھوں گا. ٹھیک, تو اس کے بعد میں جب انہوں حرم میں جا کر جو سیکنڈ صحابی جو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کرے جا کر حرم میں یعنی کعبۃ اللہ کے پاس, تو پھر ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور وہ رک نہیں رہے تھے, وہ برابر تلاوت کر رہے. تو بہت پیاری قرأت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حدیث ہم نے پچھلے سلائڈ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو بھی اچھی قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو بہرحال بہت جو بولیں گے بہت متبرک یا پھر اہم صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں جا کر تلاوت کرتے وہاں پہ, پھر ان کو تکلیف دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد سب صحابی بولتے ہیں دیکھو اسی لیے ہم منع کر رہے تھے, آپ کئی کو گئے کئی کو کرے بولے. تو انہوں بولتے کہ اور ان کو منع کرنے کا ایک فیکٹ بھی تھا کہ تم جو ہے نا انہوں اس میں سے بنو عبد المناف میں سے نہیں شمار کیا جا رہا تھا ان کا, نہ بنو ہاشم یا پھر وہ خاندان سے آپ سے اسلام کے خاندان سے نہیں بلونگ کرتے تھے. تو کوئی ایسا شخص پڑھنا جو جا کر نہیں ہونا بولے تو, لیکن انہوں جو ہے نا دوسرے ٹائب بنی مزل کے ہونے کے باوجود اتنی ہمت کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ میرے کو جو تکلیف پہنچا ہے یہ تکلیف میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میں اگلی بار ضرور جاؤں گا اور پھر سے جو ہے نا تلاوت کروں گا بول کے بولتے ہیں. سبحان اللہ, ان کے ایمان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا.
اور ان کے تھوڑے سے ڈیٹیلس یہاں پہ سلائڈ پہ لگائے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے تعلق سے ہم کو یہ مانا, ایک بولڈ صحابی, اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم قرآن سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے آپ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ابن مسعود کو بہت سارے ریفرنسز بھی ہم دیکھتے ہیں, ایک اوتھینٹک جو احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے ان کے ریفرنسز سے بھی ہم کو ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیریکٹر تھے شروع کے دور میں. یاد رکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, یاد ہے نا, قریش کا اپوزیشن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے روکا جا رہا ہے, آبجیکشن کیا جا رہا ہے, اور وہ دونوں چیزیں ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے بعد میں وہ قرآن کی رکاوٹیں پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن ان مین وائل دن میں تو تکلیف پہنچاتے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اپوزیشن میں یعنی خلاف ہونے کے باوجود بھی اپنا اکنامیکل پاور نہیں جانا, ہم جو ہے نا وہ بنو عبد الناف سے اپوزیشن میں ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کو قرآن سننے کا شوق آتا تھا, کیونکہ قرآن میں سبحان اللہ ایک لذت ہے. تو کیا کرنا, رات کے 3 بجے ایسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں رہتے تھے, تو یہ 3 کیریکٹرز اگر آپ دیکھیں گے طبرانی میں اس کی روایت ہے, ابو سفیان اور ابو جہل اور الخناس بول کے جو اخنس بول کے جو شخص تھا, انہوں جا کر جو ہے نا رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ ایک دم چھوٹا ہے, آپ امیجن کریے اس دور کا جو ہے نا جو قبیلہ تھا قریش قبیلہ, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ بیت اللہ کا مکہ کا جو شہر تھا بالکل مختصر تھا, نہ پولوشن ہے, نہ گاڑیاں ہیں, نہ کچھ بھی. ذرا میوٹ کریے پلیز, کسی کا مائک ان میوٹ ہو گیا جی. تو کیا ہوا معلوم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے کیا ابھی پولوشن ہی نہیں تھا, نوز پولوشن رات کے بجے, اور چھوٹے چھوٹے گھر اتنے جیسے سیلڈ بھی نہیں ہے, تو آواز بالکل باہر تک آتی تھی. تو اس وقت کیا کرتے تھے معلوم, اپنے گھر سے نکل کر باہر جا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب جو ہے نا سننے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ پسند آتا تھا. بہرحال بعد میں پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرنا بول کے, یعنی تھوڑا مطلب ان کے دل کھلنے تک رہتے, پھر ان کی اکڑ جو ہے نا, ان کی ایگو, ان کا وہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں, اور وہ جو ہے نا اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے جو ہے نا ان چیزوں کو مان کر اس سے پہ تدبر کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. تو دنیا کو انہوں نے ترجیح دی تھی. وہ کیریکٹرز ہیں اور ان کا انجام بھی آگے ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد فورتھ ہتھ کنڈے جو انہوں اپنے تھے, انہوں کیا کرتے تھے, جو پڑھ رہی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے گئے, ان کے اوپر جو ہے نا آپ کا مذاق اڑاتے, آپ کو برے برے القاب سے اٹھاتے, اور صحابیوں کے جو ہے نا ابھی تشدد نہیں شروع ہوا, نیکسٹ اسٹیج میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو کیسی تکلیف دیتے تھے, لیکن یہ ابھی مذاق اڑانے والے اسٹیج میں ہے. اس میں سے سب سے بڑا کیریکٹر جس کو وقت کا فرعون بھی کہا گیا ہے, وہ ابو جہل بھی تھا, جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اس میں سے تھا. اس کے بعد انہوں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں معلوم ہے, اب حج آنے والا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ضرور لوگوں کو جو ہے نا حق کی دعوت دیں گے, ان کو اندازہ تھا. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اب ہم کو ایک نام سجیسٹ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو ہم کیسا بدنام کرنا, نعوذ باللہ, کیونکہ نہ آپ میں لائر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے لائر؟ اینی گیس کہ آپ پورے کعبۃ اللہ میں کیا نام سے مشہور کیے گئے تھے؟ صادق, یعنی ایک سچا انسان جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. 40 ایئرس آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب کے درمیان میں تھے, اور کبھی بھی جو ہے نا لوگوں کو جانا بھی رہتا, کہیں بھی کرنا رہتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھ ہو جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے. پھر وہ واقعہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہجرت کا چسپا کرنے کا یعنی اٹیچ کرنے کا بال کو واقعہ پیش آتا ہے, تو تمام قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, صداقت اور آپ کی ریسپیکٹ کی راضی ہو جاتے ہیں. یہ وہ معتبر شخصیت ہے, سبحان اللہ. تو وہ لوگ پھر بولتے ہیں اپنے پرسنل ڈسکشنز میں, نہیں, ان کو لائر بولے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, کیونکہ بندے کا امیج ہے, سبحان اللہ, ایک کیریکٹر فل پرسن ہے, تو ہم ان کو جو ہے نا ہم لائر نہیں بولیں گے. اس کے بعد میں جو ہے نا اس کے بعد ان کو پھر بولتے ہیں کہ چلو پوئٹ بولیں گے کیا, بولے تو پھر بولتے ہیں کہ ولید بن مغیر بول کے جو شخص تھا, انہوں کیا بولتے معلوم ہے, وہ شخص کیا بولتا کہ نہیں, ہم ان کو شاعر بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ اس زمانے کا جو بہترین شاعر تھا وہ میں ہوں. یعنی ولید بن مغیر بولتا کہ وقت کا بہترین شاعر میں ہوں, اور میں یہ قرآن سنا ہوا ہوں. آگے ان کے واقعہ بھی ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ, یہ قرآن جو ہے نا اشعار ہو نہیں سکتے,
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹرز میں یاد ہے کیا, ابھی ہم پچھلے سورہ نازل میں پڑھے, سورہ طٰہٰ میں بھی ہے, سورہ انبیاء میں بھی ہے, کہ آپ سے موسیٰ علیہ السلام جب جادو کے لیے عصا پھینک دیتے اور وہ اژدھا بن جاتا اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھاتا, سب سے پہلے پہچاننے والے کون رہتے ہیں کہ یہ میجک نہیں ہے اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے اور یہ میراکل ہے, کو کون پہچانتے ہیں؟ سب سے پہلے گواہی کون دیتے؟ جادوگر گواہی دیتے, کیونکہ وہ فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ایکسپرٹائز جو ہے نا گولڈ ہے کہ آرٹیفیشل ہے. ہم اچھا پہلے کو زیور پارٹی میں جا کے جو ہے نا الو بناتے ہیں سب کو, لیکن جو زیور کا کام کرنے والے رہتے ہیں, جو جویلری سے ریلیٹڈ رہتے ہیں وہ لوگ, انہوں ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں ہاں آرٹیفیشل ہے. ویسی جو ہے نا ایک جو ایکسپرٹائز رہتے ہیں فیلڈ میں, انہوں سمجھ جاتے ہیں. تو یا ولید بن مغیرہ اس زمانے کا بیسٹ پوئٹ تھا, ٹھیک ہے, تو ان بولتا کہ نہیں ہو سکتا یہ شخص پوئٹ نہیں ہے کیونکہ پوئٹری کی زبان میں جانتا ہوں. تو اس زمانے کے جو ہے نا بولیں گے کہ وہ کائنڈ آف شیکسپیئر تھا اس زمانے کا, بولتا کہ نہیں نہیں پوئٹری تو ہے نہیں یہ کلام, اور بولے تو صحیح بھی نہیں دکھتا, اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہیں کہ فارچون ٹیلر بول کو بولیں گے کیا, آگے کا بتانے والا بولے, تو پھر اس پہ بھی ڈسکشن ہوتا, پھر راضی نہیں ہوتے کہ نہیں انہوں کون سی چیز کا پروڈکٹ کرے, انہوں نہیں کرتے اس طریقے سے, جو پھر ان کے پر بھی رہتا. پھر میجیشین بولے تو میجیشین کے پر بھی کوئی بھی راضی نہیں ہوتے فور ٹائمنگ. اس کے بعد میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں, پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا, کیا بول کر نوز باللہ آپ کے کیریکٹر کو بدنام کیا جائے گا بول کو. ہاں ایک کوسچن ہے, میں اپنے لیے سوچ رہی تھی, کیا ایسے میٹنگ اس زمانے میں ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان کو بدنام کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ہتھ کنڈے استعمال کرنا, کیا اسی زمانے میں ہوا؟ اب جاری نہیں ہے. یا پھر سیکنڈ سوال یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اسی زمانے میں ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرز کے خلاف کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملا, تو خواہ کے پوائنٹس نکال کے جو کہ رہتا بھی نہیں صحیح بھی, ایک دم سے بالکل فالس ایکوزیشن جس کو بولیں گے, یا پھر بدنام کرنے کے جو ہتھ کنڈے رہتے, وہ زمانے میں بھی تھا, یہ زمانے میں بھی ہے, اور جو ہے نا قیامت تک بھی اگر وہ لوگ ہم کوشش کریں گے تو بھی اسلام بدنام نہیں ہوتا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے کہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ. سنس ریمبر, ابھی ہم کو ان حالات میں اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مسلمان دبائے جا رہے, ابھی نہیں. ہر زمانے میں جو ہے نا یہ شیطانی ہتھ کنڈے جو رہیں گے, وہ ہر زمانے میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوشش جاری رہے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں جو لچک دی ہے, پھر آگے جا کر جو ہے نا وہی جو ہے نا کیا بولیں گے چھا جاتا ہے, اور اسلام ہی نافذ ہوتا ہے, اور اسلام حق آ کر ہی رہتا ہے. ہر زمانے میں جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کیا بولیں گے کشمکش جو ہے نا ہر زمانے میں پیش آتی رہی ہے, اور قیامت تک بھی وہ آتی رہے گی. بہرحال یہ تمام چیزیں وہ لوگ پلان کرتے ہیں, لائر بولنے کے لیے, پوئٹ بولنے کے لیے, فارچون ٹیلر بولنے کے لیے, یا پھر میجیشین بولنے کے لیے. پھر ولید مغیرہ اور دوسرے ساتھی بھی ریڈی نہیں ہوتے, نہیں ہو سکتا بھائی بول کے. اس کے بعد کیا کرتا ہے ولید بن مغیرہ جو ہے نا, اس کا ایک واقعہ ہے, بہت مشہور واقعہ ہے, بہت زیادہ ڈفرینسز کے ساتھ ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن پڑھتے, جب ولید بن مغیرہ جا کر اور سے سنتا, ٹھہر کے سنتے, سن کے جو ہے نا بعد میں انہوں بہت کیا بولتے ہیں ان کے دل پہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ان چیزوں کا کہ انہوں شاکڈ میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے نا ابو جہل ان سے بات کرتے, سب لوگ بولتے ہیں جب ولید بن مغیرہ کو بھیجے تھے جاؤ معلوم کرو یہ پوئٹری ہے کیا ہے بولے, تو انہوں جا کر بات کرنے کے بعد میں تلاوت سننے کے بعد میں انہوں جب واپس آتے ہیں تو ان کا چہرہ بدلے ہوا رہتا, تو لوگ تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب انہوں مسلمان ہی بن کو ہے, اور پوری جو ہے نا بھیجنے والی جو پارٹی رہتی ہے, اپوزیشن پارٹی رہتی, پوری خوف زدہ ہوتی. اگر ولید بن مغیرہ اسلام لے آئے تو پھر ہمارے جو ہے نا ہماری اسٹرینتھ پوری مٹ جائے گی. اور جو فرعون زمانہ تھا, ابو جہل تھا, وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا. ان پریشان ہو کے کیا بولتا معلوم, ولید بن مغیرہ سے میں جا کے بات کرتا ہوں کہ پوچھتا ابو جہل ولید بن مغیرہ آپ کیا سنے, کیا محسوس ہوا بولے, تو انہوں کیا سمجھ جاتے ہیں, ہی ٹولڈ ہم دیٹ قرآن از اے موسٹ پرفیکٹ ورڈز. کون ہے یہ؟ اس زمانے کے شیکسپیئر, اس زمانے کا سب سے زیادہ کیا بولیں گے پور اثر شاعر, اور وہ زمانہ شاعری کا تھا. ہر زمانہ ہر نبیوں کے زمانے میں ایک جو ہے نا کیا بولیں گے
एक काबिलियत या खूबी होती है, तो उस जमाने की जो खूबी थी अरब की वो पोएट्री थी। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने जो नाजिल किया, जो कलाम नाजिल किया, वो जो है ना किताब जो नाजिल की एक बेहतरीन शक्ल में सुभान अल्लाह नाजिल की थी। उससे पहले जो आप मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, मैजिक का जमाना था। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में देखिए आप जो है ना इसका जमाना था, मेडिसिन का जमाना था। तो डिफरेंट प्रॉफिट्स के जमाने में डिफरेंट चीजें आती थी, उसी जमाने की मुनासिबत से अल्लाह ताला नाजिल करते हैं। तो कुरान जब नाजिल हुआ तो सबसे बेस्ट पोएट जाको सुन रहे हैं और जो है ना बता रहे हैं कि जो है ना ये चीज ऐसा कुरान है, ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान के वो परफेक्ट है, परफेक्ट राइम, उसका जो ट्यून है, उसका जो ग्रामर है, जो चीजें हैं, एक भी नुस्ख नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स थे जो 40 साल से पहले एक लाइन भी पोएट्री की आपको नहीं आती थी। मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का कोटेशन और कुरान की आयतों के कोटेशन ही अगर हम कंपेयर करें तो हमको समझ नहीं आता कि अंदाजे बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। अंदाजे बयान से हमको अंदाजा हो जाता है कि ये इंसानी कलाम है और ये जो है ना आसमानी किताब है। अगर कंपेयर करने वालों को इतनी ही जो है ना निशानी जो है ना काफी है। तो वलीद बिन मुगैरा को भी एक सेंस था सही और गलत समझने का, तो उस समझ से जो है ना वो बताता है कि नहीं भाई ये पोएट्री हो नहीं सकती और ऐसा परफेक्ट कलाम तो ना दुनिया के लोग तो लिख नहीं सकते। उन भी गवाही देता, लेकिन दिल के पर्दे नहीं खुलते। अफसोस के साथ यही मैं बात शुरू में बोली थी कि कुरान जब सुनते हैं तो तमाम लोगों पर पूरा असर होने के लिए दुआ करनी चाहिए कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को कुरान के नूर से भर दे। जब हम कुरान सुने फिफ्थ पारे में हमने पढ़ा है ना, दौरे कुरान में इसके ऊपर डिस्कस किए थे कि जो हबशी रहता, जो दिल नर्म होते हैं, जिसमें हिदायत रहता, जिसमें खैर रहती, वो जब कुरान सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसके दिल सख्त हो गए, इतना हठधर्मी में, इतना खिलाफ, इतना बग़्ज़ जिसमें भरे हुआ है कि फिर वो इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुभान अल्लाह और कलाम उस जमाने में जो एक बेहतरीन कलाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम खालियों के सुनते हैं तो हम इतना सुकून महसूस करते हैं। तो सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कलाम सुनना कितनी बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन बदनसीबी का आलम ऑन द अदर हैंड हम नोटिस कर सकते हैं कि कुछ भी असर नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। हम यहाँ रुककर अपने लिए दुआ करेंगे। इन लोगों का तो हाल हो गया, इन लोगों के फैसले भी सुना दिए गए और उनका अंजाम भी जो है ना कुरान में बयान किया गया। लेकिन हमारे हालात पोशीदा हैं, हमारे नामाए अमाल की किताबों में। हम कुरान के साथ क्या रद्द-ओ-अमल कर रहे हैं? क्या कुरान हमारे दिलों पे असर कर रहा है? हम कुरान की उस तरीके से अहमियत कर पा रहे हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो फिर गौर से सुना जाए। क्या मैं कुरान की तिलावत को गौर से सुनती हूँ या फिर मैं इस तरफ रेडियो प्ले हो रहा है और इस तरफ हम कामों में बिजी हैं, क्या बोले तो बरकत नहीं? ऐसा नहीं। कभी भी कुरान पढ़े तो बहुत ज्यादा ध्यान से, बिल्कुल खामोशी के साथ। अगर आप दर्स में भी शिरकत कर रहे हो तो फिर भी आपके ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि जरूरी काम तो ऑब्वियसली हम रुका नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों को हम अहमियत दें। क्योंकि जिन्होंने अहमियत नहीं दी, जिन्होंने इसे हल्का समझा, जिन्होंने फिर उनका अंजाम नहीं। क्योंकि और सूरह इमरान में भी उस आयत का तर्जुमा हम बार बार पढ़ते आते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत उसूल करना है, अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो, अगर हमारा ये चीज है तो फिर कुरान को खामोशी से यस्मऊ कलामुल्लाह, कुरान को और से सुना जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इन लोगों के रास्ते पे गैरिल मग़दूबी, जिस पर अल्लाह का गजब हुआ, अल्लाह इन पर हमको ना दिला। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के अपने दिलों पर असरअंदाज होने और देने की तौफीक अता फरमाए। और कोई चीज कब असरअंदाज होती? बिल्कुल कुरान की आयतों में जो है ना वो असर है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन हमको समझ में आता है, जब मीनिंग कुरान की समझ में आती। सूरह फातिहा का मीनिंग लीजिए। अभी अब हम इतने बड़े आलिम फाजिल अगर नहीं हुए हैं, लेकिन सूरह फातिहा का तो तर्जुमा ऑलमोस्ट सबको आता। तो जब हम सूरह फातिहा ही तदब्बुर के साथ नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
تمام جہانوں کا مالک رحمت ہے، رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحیم ہے، قیامت میں بھی جو ہم پر رحم کرے گا۔ تو یوم جزا کا بھی دن کا مالک ہے اور آج کا بھی مالک ہے۔ ہم جب سرنڈر کرتے ہیں، جب آیتوں پہ پڑھتے جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس طریقے سے جب ہم رک رک کر ترجمے کے ساتھ سوچ کر پڑھتے نہیں، وہ بھی قرآن کا اثر ہمارے دل پہ الگ ہے۔ تو اسی لیے بار بار ایز اے مسلم قرآن کے 5 حق، حدیث معلوم ہے، بار بار ہم اس چیز کو بھی بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ 5 حق ہم کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی میں دی تھی دورے قرآن میں بھی کہ اپنے 5 حق میں سے ایمان لانا، اس کے پر تلاوت کرنا، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کا تفسیر سیکھنا، اس کے بعد جو ہے نا اس پہ عمل کرنا اور پھر لوگوں کو پہنچانا۔ یہ 5 عمل میں اپنی اسکیل کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، میں کہاں پر اٹکی ہوئی ہوں، تجوید کے پروسیس میں اٹکی ہوئی ہوں، کیا میں ترجمے کے سمجھنے والے آ گئے ہوں، یا پھر میں اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرنے کے سٹیج پہ ہوں۔ اپنے آپ کو اسکیل کریں، اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ میں کہاں گزروں، کیونکہ مجھے اس طریقے سے ضالین میں شمار نہیں ہونا، مجھے گمراہوں میں شمار نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ کی رسی ہی ہے جو مجھے اور آپ کو اٹھا کر آگ والے راستے سے نجات والے راستے پر ڈال سکتی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، قرآن اور حدیث کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سیرا سے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو کیریکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے ہم سبق لیں، کیونکہ جو نصیحت لیتے ہیں وہی عقل مند انسان ہوتے ہیں۔ صرف ہم آپ کی سٹوری سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ہماری غفلت ہے۔ اب ولید بن مغیرہ کے